ابن حاتم کی شرمندگی اپنی جگہ درست تھی۔ گمنام نے اسے منگنی کا مشورہ دیا تو اس نے مان لیا، مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر نوحنا کے والدین نے شادی کی تاریخ مقرر کرنے پر زور دیا تو کیا کریں گے؟ اس وقت گمنام نے یہ تجویز پیش کی کہ شادی کی تقریب کو 1-2 سال کے لیے ٹال دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس وقت تک مسلمان اتنی طاقت حاصل کر لیں کہ وہ سر اٹھا کے چل سکیں، اور یہی ابن حاتم کی قسم تھی۔ پس گمنام نے ابن حاتم کو مصلحت سے کام لینے کا مشورہ دیا اور شادی کو فتح مکہ سے منسلک کر دیا۔ یہاں تک تو خیر غنیمت تھا، لیکن گمنام کا یہ کہنا بالکل غلط تھا کہ مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس وقت اس بات کا کوئی امکان نہ تھا۔ مشرکین مکہ تو اپنے جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے۔ عرب قبائل کے لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے، اور جو اسلام قبول کرتا سیدھا مدینہ منورہ رخ کرتا۔ ناظرین، معاہدہ حدیبیہ کی وہ شرط جس میں یہ تھا کہ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جانے والے کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس بھیج دیں گے، خود مشرکین کے کہنے پر منسوخ کر دی گئی تھی۔ اس لیے اب جو مسلمان ہو گیا وہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ نہ تو اسے سزا دے سکتے تھے اور نہ گرفتار کر سکتے تھے، اور نہ کسی اور طریقے سے مدینہ جانے سے روک سکتے تھے۔ بس گمنام کا یہ کہنا کہ مکہ والے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں بالکل بے بنیاد تھا۔ یہ بات کہنے کے لیے گمنام نے نہ تو ابن حاتم سے مشورہ کیا تھا اور نہ کسی دوسرے ساتھی کو بتایا تھا۔ یہ بات خالص اس کی اپنی اختراع تھی، مگر یہ ایک ایسا خوبصورت بہانہ تھا جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نوحنا کے والدین تو فوراً ہی ایمان لے آئے اس بات پر، اور انہوں نے اسی وقت سے فتح مکہ کی دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی۔ بعض اوقات اتفاقات بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ گمنام کی وہ بات جس کی وجہ سے ابن حاتم خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا تھا، وہی بات حقیقت بنتے دکھائی دینے لگی۔ مکہ اور مدینہ والوں میں جنگ کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا، مگر اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ عرب کی فضاؤں پر اچانک جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ قصہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب کو یہ آزادی تھی کہ وہ چاہے قریش مکہ جن کا سردار اعلیٰ ابو سفیان تھا اس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کریں، اور چاہے تو مدینہ کی اسلامی ریاست جس کے سربراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ حلیف اور دوست بن جائیں۔ عرب قبائل میں گروہ بندی کی رسم بہت پرانی تھی۔ دراصل ان کی جنگجویانہ سرشت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ دوسرے قبائل اس کے حلیف اور دوست بن جائیں، تاکہ اگر جنگ چھڑ جائے تو حلیف قبائل اس کا ساتھ دیں۔ ناظرین، جہاں تک عرب قبائل میں جنگ ہونے کا تعلق تھا تو وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، بلکہ خانہ جنگی تو ان کے خمیر میں داخل تھی۔ عربوں کے 2 قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خزاعہ تھے، عہد قدیم سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے۔ ان کے درمیان ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ جب صلح نامہ حدیبیہ ہوا تو عرب قبائل 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ زیادہ قبائل ابو سفیان کے حلیف ہو گئے، اور کچھ نے جن کی نظریں مستقبل پر تھیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کیا اور مسلمانوں کا حلیف ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، قبیلہ بنو بکر کی حال پر نظر تھی۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو سفیان کا رعب و دبدبہ اور جنگی قوت مدینہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست سے زیادہ ہے، ابو سفیان سے اتحاد کر لیا اور قریش مکہ کا حلیف ہو گیا۔ بنو بکر کے مخالف قبیلہ بنو خزاعہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کے دشمن نے ابو سفیان سے دوستی کا معاہدہ کر لیا ہے تو اس نے فوراً ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور مسلمانوں کا اتحادی ہو گیا۔ ناظرین، بنو خزاعہ کا مسلمانوں کا حلیف ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن سالم خزاعی اپنے دشمن سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ مدینہ سے ابھرنے والی نئی اسلامی طاقت مستقبل قریب میں پورے عرب پر چھا جائے گی۔ اس خیال نے بھی اسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ عرب اپنے معاہدوں کا بہت پاس کرتے تھے۔ کسی سے دوستی کا معاہدہ کرنے کے بعد وہ اس بات کے پابند ہوتے تھے کہ اگر دوست قبیلہ پر کوئی حملہ کرے یا اس کی کسی سے جنگ شروع ہو جائے تو اس کی دامے در میں سخنے مدد کریں۔ پھر ایسا ہوا کہ صلح حدیبیہ کو 2 ہی سال کا قلیل عرصہ گزرا تھا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کا آغاز بنو بکر کی طرف سے ہوا۔ دراصل یہ ان کی زیادتی تھی، کیونکہ انہوں نے بنو خزاعہ پر شب خون مارا تھا۔ بنو خزاعہ چشمہ ویتر پر مقیم تھے۔
کہ ایک شب بنو بکر نے انہیں غافل اور سویا ہوا دیکھ کر شب خون مار دیا۔ شب خون مارنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ بنو بکر قبیلے کے سردار نوفل بن معاویہ اور ٹیلی کو یہ ذہن تھا کہ اس کے حلیف قریش کے تمام بڑے بڑے سردار ہیں، جن میں اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو اور صفوان بن امیہ جیسے بڑے بڑے قریش سردار بھی تھے۔ ناظرین، شب خون کا یہ واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ بنو خزاعہ چونکہ محو خواب تھے، اس لیے غفلت میں مارے گئے اور اپنی مدافعت نہ کر سکے۔ اس ہنگامہ دار صورتحال میں ان کی سمجھ میں اور تو کچھ نہ آیا، بس وہ وہاں سے بھاگ کر سیدھے خانہ کعبہ میں گھس آئے۔ خانہ کعبہ ہمیشہ سے دارالامن رہا ہے، وہاں خون بہانا منع ہے اور وہاں پناہ لینے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بنو بکر کو قریش کے سرکردہ سرداروں کی دوستی کا ذہن تھا، اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے احترام کے دستور ازلی کا بھی ذرا خیال نہ کیا اور بنو خزاعہ کا تعاقب کرتے ہوئے حرم کے اندر گھس گئے اور انہوں نے بنو خزاعہ کے 20 آدمیوں کو ذبح کر ڈالا۔ بنو خزاعہ کے کچھ افراد نے بھاگ کر بدبل بن واقعہ اور رافع کے گھر میں پناہ لی، اس وجہ سے قتل ہونے سے بچ گئے۔ بنو بکر نے اپنی اس بزدلانہ اور حماقت انگیز حرکت سے نہ صرف خانہ کعبہ کے احترام کو پامال کیا بلکہ معاہدہ حدیبیہ کی بھی خلاف ورزی کی۔ انہیں معلوم تھا کہ بنو خزاعہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں اور بنو خزاعہ کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلیف بنو خزاعہ کے ساتھ بنو بکر کی زیادتی اور خانہ خدا میں خون بہانے کے حالات اور دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم ہوا، مگر آپ نے انتظار فرمایا کہ بنو خزاعہ کی طرف سے کوئی اطلاع آئے تو پھر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ دوسرے ہی ہفتے میں بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن سالم خزاعی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فریادی بن کر آ گیا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک تمام حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی داستان غم سن کر بہت متاثر ہوئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تمہاری مدد کی جائے گی۔ عمرو بن سالم اور اس کے دوسرے ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے دلوں کو تقویت ہوئی۔ انہی دنوں مکہ سے بدبل بن ورقہ ایک وفد کے ساتھ مدینہ پہنچا۔ اس نے انکشاف کیا کہ قریش مکہ نہیں بنو بکر کو بنو خزاعہ پر شب خون مارنے کے لیے اکسایا اور در پردہ ان کی مدد بھی کی۔ پھر جب بنو خزاعہ نے بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ لی تو اگر قریش مکہ چاہتے تو انہیں قتل ہونے سے بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر بنو بکر کو ڈھیل دی اور شہ دے کر خانہ خدا میں خون ریزی کرائی۔ بس سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مکہ پر چڑھائی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ قریش مکہ کے پاس ایک قاصد روانہ فرمایا۔ اسے ہدایت فرمائی کہ وہ قریش مکہ کے سامنے 3 شرطیں رکھے اور کہے کہ ان میں سے ایک شرط منظور کرے، اور یہ شرائط کچھ اس طرح سے تھی۔ نمبر 1، مقتولین بنو خزاعہ کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستکش ہو جائیں۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کو توڑ دیا جائے۔ ناظرین، قاصد نے مکہ پہنچ کر ابو سفیان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں شرائط بیان کی۔ ابو سفیان نے فوراً مجلس مشورت طلب کی۔ اس مجلس میں وہ قبائل شامل نہ ہوئے جو بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی در پردہ مدد کرنے پر سردار قریش سے سخت ناراض تھے۔ جتنے سردار وہاں جمع تھے، ان کے سامنے ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ایک بار پھر بیان کر دی۔ شرائط سن کر سرداروں پر سناٹا چھا گیا اور کوئی نہ بولا۔ صرف کرتا بن عمر نے کھڑے ہو کر کہا، قریش مکہ کی طرف سے یہ جواب لے جاؤ کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ تیسری شرط صلح نامہ حدیبیہ ختم کر دینے کی تھی، یعنی قریش مکہ اور ریاست مدینہ کے درمیان امن کا معاہدہ منسوخ سمجھا جائے۔ اسلامی قاصد کرتا بن عمر کو پہچانتا تھا۔ اس نے کڑک کر اسے ٹوکا، کرتا بن عمر، تم بیچ میں بولنے والے کون ہوتے ہو؟ مدینہ کے سردار اعلیٰ نے قریش کے سردار کو پیغام بھیجا ہے، اس کا جواب سردار قریش ہی دے سکتا ہے۔ قاصد کے اس تلخ جواب کو سن کر کرتا بن عمر بھڑک اٹھا اور تلوار کھینچ کر قاصد کی طرف بڑھا۔ اس پر ابو سفیان نے اسے ڈانٹا، خبردار کرتا جو تم نے قاصد پر ہاتھ اٹھایا،
करता के कदम रुक गए और वो चीख कर बोला, सरदार अबू सुफियान, इस मामूली कासद ने मेरी तौहीन की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करता अबू सुफियान ने चीमची होते हुए कहा, गलती तुम्हारी है, मेरे होते हुए तुम्हें कासद को जवाब देने का कोई हक नहीं। करता आंखें निकालता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। कासद ने अपनी बात दोहराई, ऐ कुरैश के सरदार आला, मदीना के सिपा सलार ने आपके सामने 3 सूरतें पेश की हैं जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। आप इनमें से किसी एक सूरत को मंजूर फरमाइए। अबू सुफियान ने अफसुर्दा लहजे में कहा, शर्तें फिर से बयान करो कासद। कासद ने दोबारा शर्तें बयान की, ऐ सरदार कुरैश, पहली शर्त यह है कि बनु खुज़ाआ के मकतूलीन का खून बहा अदा किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि कुरैश बनु बकर की हमायत से हाथ खींच ले। तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि मुआहदा हदैबिया तोड़ दिया जाए। अबू सुफियान फिक्रमंद हो गया। उसकी समझ में ना आता था कि कौन सी शर्त मंजूर करे। पहली शर्त खून बहा अदा करने की थी। 20 खजाई मारे गए थे, इनका खून बहा भी बहुत ज्यादा बनता था। फिर सवाल यह था कि खून बहा कौन अदा करे। खून तो बनु बकर ने बहाया था और इस मजलिस में उनका जो नुमाइंदा हाजिर था उसने साफ अल्फाज में अबू सुफियान को कह दिया था कि इसका कबीला ना खून बहा अदा कर सकता है और ना खून बहा तस्लीम करता है। दूसरी शर्त में बनु बकर का साथ छोड़ना था और यह भी किसी तरह मंजूर नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि बनु बकर कुरैश का हलीफ था और किसी को हलीफ बनाकर इसे छोड़ना अरबों के रस्म रवाज के खिलाफ था। तीसरी शर्त पहली 2 शर्तों से भी ज्यादा सख्त थी। इसे मंजूर करने का मतलब यह था कि मक्का और मदीना एक बार फिर हालते जंग में आ जाए। नाजरीन, कासद रसूल तंग आके अपनी जगह खड़ा हो गया। ऐ सरदार कुरैश, मैं आपके जवाब का ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। इसने तलखी से कहा, मुझे वापस जाने की इजाजत दीजिए। आपकी यह खामोशी ज़ाहिर करती है कि आप करता बिन उमर के जवाब से मुतमईन हैं। मैं मदीना जाकर सिपा सलार आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दूंगा कि कुरैश मक्का ने सुलह हदैबिया को तोड़ना मंजूर किया। अबू सुफियान ने बड़ी फिक्रमंद नजरों से अपने सरदारों को देखा, फिर मुज़महिल लहजे में इनसे दरियाफ्त किया, ऐ कुरैश मक्का के हलीफो, क्या तुम करता बिन उमर की राय से इत्तफाक करते हो और क्या मुआहदा हदैबिया को ख़त्म कर देना चाहते हो? हाँ हाँ, हमें सुलह हदैबिया तोड़ना मंजूर है। ये आवाज़ इसी करता बिन उमर की थी जिसने पहले भी तीसरी शर्त मंजूर करने का ऐलान किया था। करता बिन उमर के अलावा किसी और सरदार ने इसकी मुआफ़कत या मुखालफत में कोई आवाज़ बुलंद ना की थी। आखिर अबू सुफियान को ऐलान करना पड़ा, हम तीसरी शर्त मंजूर करते हुए मुआहदा हदैबिया की तनसीख और इसके खात्मे का ऐलान करते हैं। सरदार मदीना को हमारा यही जवाब है। नाजरीन, कासद रसूल ने मजीद किसी बात का इंतजार ना किया। वो मजलिस से उठकर बाहर आया, घोड़े पर सवार हुआ और मदीना की तरफ रवाना हो गया। मगर कासद के रवाना होते ही अबू सुफियान की मजलिस का रंग बिगड़ गया और जिन जबानों पर ताले पड़े हुए थे वो जैसे एकदम आजाद हो गई। एक कबीले का सरदार बोला, हमने सुलहनामा खत्म करके अच्छा नहीं किया। दूसरे कबीले के सरदार ने तायीद करते हुए कहा, मुआहदा खत्म करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। तीसरे कबीले के सरदार का लहजा ज्यादा तलख था। सरदार अबू सुफियान, आपने सुलहनामा हदैबिया को तोड़कर हमारे तजारती रास्तों को बंद कर दिया है। हम अब मुल्क शाम को कोई तजारती काफिला नहीं भेज सकते, वो रास्ता फिर गैर महफूज हो गया है। एक और सरदार ने कहा, हमने बनु बकर का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। एक और सरदार ने ख्याल ज़ाहिर किया, बनु बकर को खून बहा देकर जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। जंग को दावत देना कोई अक्लमंदी नहीं है। अबू सुफियान झिंझला कर बोला, अब सब के सब एतराज कर रहे हैं। उसने गुस्से से सुर्ख होकर कहा कि कासद के सामने सब मुंह बंद किए हुए बैठे रहे। मुआहदा हदैबिया अब टूट चुका है, इसके नतीजे का इंतजार करो। नतीजा तो साफ ज़ाहिर है। एक कदरे अक्लमंद कुरैश ने तबसरा किया, मदीने वाले हम पर हमला करेंगे और तमाम अगले पिछले बदले लेंगे। हमने मुआहदा 10 साल के लिए किया था ताकि अपने हालात दुरुस्त करें। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि मुआहदा 2 साल बाद ही टूट गया। एक सरदार ने सवाल किया, फिर अब क्या करना है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, करना क्या है, जंग की तैयारी करो। मुसलमान मक्का पर हमला जरूर करेंगे। नहीं सरदार, हम इस वक्त जंग नहीं कर सकते, एक सरदार ने कहा। अबू सुफियान ने इस पर अफसुर्दगी से कहा, मुआहदा तो टूट चुका है, मदीना का कासद वापस जा चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसी सरदार ने कहा,
یہ بہت برا ہوا سردار، آپ حالات کو سنبھالنے کی کوشش تو کیجئے، آپ خود مدینہ جائیے اور معاہدہ منسوخ ہونے سے بچائیے۔ ایک اور سردار نے کہا، ہاں سردار، آپ خود مدینہ جائیے، ابھی تازہ بات ہے، آپ مدینہ جا کے بات کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، گفتگو تول کھینچتی گئی، صبح سے شام ہو گئی مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ابو سفیان نے مجلس برخاست کرتے ہوئے اعلان کیا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ لوگ اس پر خوب غور کیجئے، کل پھر اس سلسلے میں بات ہوگی اور کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق کرتا بن عمر کو لوگوں نے بڑی لعنت ملامت کی، اس نے ایک غلط بات کہہ کر صلح نامہ حدیبیہ منسوخ کرا دیا۔ دوسرے دن کی مجلس میں زیادہ دیر گفتگو نہ ہوئی، ہر سردار اپنی جگہ جیسے سہما ہوا تھا۔ ابو سفیان نے رائے مانگی تو تمام سرداروں کی ایک ہی رائے تھی، صلح حدیبیہ کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں نہ کسی نے کوئی سبب بیان کیا اور نہ ابو سفیان نے کسی سے سبب و جواز دریافت کیا۔ سب کے دلوں میں ایک چور سا بیٹھا تھا اور وہ چور تھا مدینہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست کا۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خود قریش سردار ابو سفیان مدینہ جائے اور اس بگڑی ہوئی بات کو سنوار کر آئے، بلکہ صلح حدیبیہ کی تجدید کر کے لوٹے۔ ناظرین، مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس پہنچ چکا تھا۔ اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ مشرکین مکہ نے تیسری شرط یعنی صلح نامہ حدیبیہ منسوخ کرنا منظور کیا ہے۔ اس اطلاع سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل ہوا۔ مدینہ کے انصار اور خصوصیت سے مہاجرین ایک عرصہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہے تھے کہ انہیں کسی صورت مکہ کی زیارت کی اجازت بلکہ عام اجازت دی جائے۔ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی تھی، آپ بھی وہاں جانا چاہتے تھے اور مہاجرین کو کھلے عام مکہ جانے کی اجازت دینے کے حق میں تھے، لیکن صلح حدیبیہ نے آپ کو سیاسی اور اخلاقی طور پر کوئی قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ مگر اب جب مشرکین نے خود ہی صلح نامہ ختم کر دیا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اقدام پر کوئی پابندی نہ رہ گئی۔ چنانچہ قاصد سے اطلاع پاتے ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے در پردہ فوجی تیاری کا حکم دے دیا اور خاص صحابہ کرام کو مطلع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد مکہ پر فوج کشی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مکہ پر فوج کشی اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، کیونکہ مکہ ہی دراصل اسلام کے فروغ کے لیے وہ عظیم منبع تھا جسے جاری کیے بغیر اسلام کی کرنیں عرب اور بیرون عرب نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ناظرین، مکہ پر فوج کشی کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ایک مذہبی اور دوسرا سیاسی اور تجارتی۔ مذہب کی اگر بات کریں تو خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن ان کے بعد سے یہ نشان مٹ گیا تھا۔ پھر لاکھوں سال بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اس مقام کی نشاندہی کی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر تعمیر ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور پرانی بنیاد کو رہنما بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر نو کی تھی۔ مگر خدا کے اس پہلے گھر کو جسے اس ذات واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، مشرکین مکہ نے ایک بت خانے میں تبدیل کر دیا تھا اور اس کے اندر 360 بت رکھے تھے اور یہاں ان بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ چنانچہ جب تک ان بتوں سے خانہ خدا کو پاک نہ کیا جاتا، اس وقت تک فروغ دین اسلام ممکن نہ تھا۔ مکہ پر فوج کشی کا دوسرا سبب اقتصادی اور تجارتی تھا۔ ناظرین، زمانہ قدیم ہی سے مکہ عربوں کا مذہبی، سیاسی اور تجارتی مرکز تھا۔ مکہ کے قریب ہی عکاظ کا وہ میدان تھا جہاں عربوں کا سب سے بڑا تجارتی اور مذہبی میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں عربوں کا ہر قبیلہ شریک ہونا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ چونکہ قریش مکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے تمام قبائل عرب انہیں تکریم و تعظیم کے نظر سے دیکھتے اور اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے۔ ناظرین، پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر عرب قبیلے کا اپنا ایک شاعر ہوتا تھا۔ یہ شاعر عکاظ کے میلے میں اپنے قبیلے کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے تھے اور ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر مکہ اور قریش مکہ کا انہیں اس قدر احترام ملحوظ ہوتا تھا کہ ہر شاعر اپنے قبیلے کے کسی وصف اور خوبی کو بانس پر چڑھا کے بیان کرتا تو یہ پہلے کہہ دیتا تھا کہ سوائے قریش کے، یعنی قریش کے مقابلے کا اور کوئی قبیلہ نہ تھا۔
मगर तुलुए इस्लाम, जंगे बदर, ओहद और खंदक ने हालात तब्दील कर दिए और सबसे बढ़कर सुलह हदैबिया ने क्रैश मक्का की मजहबी, सियासी और तजारती इज़्ज़त को हिला के रख दिया था। अरब कबाइल की ताकत तकसीम हो गई थी और अब मक्का के मुकाबले में मदीना को भी एक मजहबी और सियासी फौकियत हासिल हो गई थी। चुनांचे अब ज़रूरत इस बात की थी कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करके खाना काबा को बुतों से पाक करें और कुरैश के मक्का में मजहबी ज़ैम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। फिर वो मुहाजिरीन थे जिन्हें अपने जाय पैदाइश और वतन को छोड़े हुए एक अरसा गुजर गया था और वो चाहते थे कि मक्का जाएं तो अब फातिहाना जाएं। ये वजूहात थीं जिनकी बना पर सुलह हदैबिया के खात्मे पर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर फौज कशी का फैसला किया।